اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو، وہ اس کے قریب ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو، یہ بھی ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے، اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کے فیصلوں پہ خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں بہت بہتر تھے، اور آپ ایک ایسی چیز پہ اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس سے چھین جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پہ ملال کیسا؟ کسی کو اپنے سانسوں کی ضرورت نہ بنانا کہ اگر وہ نہ ہو تو گھٹن ہو۔ کسی کو اپنا ایسا سہارا نہ بنانا کہ اس کے بغیر چلو تو ڈگمگا جاؤ۔ اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ نہ کرنا کہ وہ اگر پوری نہ ہو تو مایوس ہو جاؤ۔ اپنی زندگی ہار جاؤ اور پچھتاوے کے سوا تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ رشتوں کو بہت شدت اور محبت سے بے غرض ہو کر نبھانا، لیکن خود کو ان رشتوں کا محتاج نہ بنانا کہ اگر نہ ہو تو اذیت میں مبتلا ہو جاؤ۔ کبھی وہ آپ سے رشتہ الگ بھی کر لیں تو تمہیں ان سے شکایت نہ ہو۔ تم بھی ان کے فیصلے کی عزت کرو اور حقیقت کو تسلیم کر کے ان کی طرح ہی آگے بڑھ جاؤ۔ ٹھہر نہ جاؤ وہیں جہاں وہ چھوڑ گئے۔ مشکل لگے آگے بڑھنا تو قرآن اور نماز کا سہارا لینا، اور اس کا سہارا لینا جو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہیں آگے کا راستہ دکھائے گا اور بڑھنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور جان رکھو زندگی میں ایسے بہت لوگ ملیں گے جو تم کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو قدم قدم پر نا امید کریں گے اور کہیں گے کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو چھوڑ دو، کیوں مانگے جا رہے ہو؟ شاید تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے نا تو وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے، بلکہ انہیں اللہ پر اور اپنی دعاؤں پر یقین ہوتا ہے۔ انہیں یقین ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت پر۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اتنی محبت کرتا ہے کہ بنا مانگے ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں بن مانگے ہی پوری کر دیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے جو دعا آپ اتنی تڑپ سے مانگ رہے ہیں وہ دعا قبول نہ کی جائے؟ یاد رکھو دعا کی قبولیت کے لیے یقین لازم ہے۔ جو دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہیں نا وہ سیدھا عرش تک جاتی ہیں اور پھر اللہ سے کن کہلوا کر ہی رہتی ہیں۔ تو اپنی مانگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب کیسے دعا قبول ہوگی، تب اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا، کیونکہ معجزے کرنا میرے اللہ کی شان ہے۔
مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش باقی جب تم اللہ کے محبوب بن جاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو صرف ایک اونگ تھی، جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ تو کہہ دیں بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر کرو بے شک قرآن کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شخص سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ اور یاد رکھیں ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں آپ بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کی پسند کے مطابق دے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب تب آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے
اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلے نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھوپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ نہیں دے گا وہ جو تمہیں چاہیے؟ تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہیں ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے وہ نہیں دے گا تو تم غلط ہو، کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ وہ رب تو ان کو بھی سن لیتا ہے، تو تمہاری کہی ہوئی بات کیسے نہیں سنے گا؟ ورنہ وہ رب تو ان کہیں بھی سن لیتا ہے، تو تمہاری کہی ہوئی بات کیسے نہیں سنی ہوگی اس نے؟ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ہی سب کو سب کچھ دیتا ہے، تمہارا وجود، تمہارا دل، تمہارا نفس، مگر پھر بھی اللہ تم سے جو بھی اپنی راہ میں اپنی رضا کے پردے میں لیتا ہے اسے بہتر کر کے یا اس سے بہتر لوٹاتا ہے۔ سو اس لینے دینے کے چکر میں یقینی طور پر خوف سے بے خبر ہو جاؤ۔ آزمائش کی تپتی آگ میں جلتے مسکراتے ہوئے یقین تو اس بات کا رکھو کہ اس سفر میں وہ تم پر اپنے ساتھ کا، اپنی محبت کا راز عیاں کرے گا۔ آزمائش کی بھٹی میں جان بلب تشنگی میں صبر کا جام وفا کی چاشنی دے گا، تمہارے کچھ نہ ہونے میں اپنے ہونے کا احساس دے گا۔ آزمائشیں، رکاوٹیں، مصیبتیں، ان سب کی ایک خاصیت ہے کہ جب یہ انسان کے گلے پڑ جائیں تو گناہگار سے گناہگار انسان بھی واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ تنگ ضرور کرتی ہیں، رلاتی بھی ہیں، مگر دیکھا جائے تو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر اپنے رب کو یاد کرنے کا سبب ضرور بنتی ہیں۔ اور جب یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، تو پھر فنا ہو جانے والی تکلیف کی عوض غیر فانی اللہ کا قرب اور اس کی معرفت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سی چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں اور اللہ کو آپ بتائیں
کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کی ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے اللہ واقف ہے۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ چاہے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید ٹوٹ گئی ہو، ہر جگہ سے صرف مایوسی ملی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ایک امید ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی تمہیں بند نہیں ملے گا، ایک محبت ایسی ہے جو تمہارے لیے ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے، جو تمہیں ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ تمہارا اللہ ہے۔ وہ واحد در، واحد امید، واحد محبت، واحد سہارا اور آسرا صرف اللہ ہے۔ پھر چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی مایوس کیوں نہ کر دیں، پھر چاہے تمہیں لوگوں سے بار بار انکار سننا پڑے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کا انکار معنی رکھتا ہے وہ واحد ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اس کا انکار نہیں آتا تب تک امید باقی ہے، اس کو منا کر اس سے اقرار کروانے کی امید۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر تم کیوں لوگوں کے انکار سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیوں تم بار بار خود کو لوگوں کے سامنے لے جاتے ہو، انہیں مناتے ہو، حالانکہ دینا تو اللہ نے ہے، اور اللہ نے تو ابھی انکار کیا ہی نہیں، اور کیا پتہ وہ راضی ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو، اور ابھی صرف صبر کا وقت ہو۔ تو پھر تم بھی حوصلہ نہیں ہارو اور آگے بڑھو، اللہ کو مناتے رہو، اور بس یقین رکھو کہ سب ٹھیک کر دے گا اللہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، ایک ہی دعا کا بار بار لبوں پر آ جانا، دعا نہیں بھی مانگنا چاہتے تو بھی خود سے دل میں آ جانا، ایسا کیوں ہے؟ تو سنو، کہتے ہیں نا، اگر اللہ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے تو اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن پتہ ہے کچھ خیال ہمارے دل میں شیطانی خیال بھی ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دعا بھی وہی مانگتے ہو نا جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ جب کوشش کرتے ہو کہ اب ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اب ہمارے لیے اپنی خواہشات سے زیادہ اللہ کی رضا اہم ہونی چاہیے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہیے۔ بس جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہو اس کی جانب کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑنا ہے اور مایوس نہیں ہونا، تو ایسے میں شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ اپنا یقین اللہ پر اتنا پختہ کر لیں کہ ایسا کوئی بھی خیال آپ کے دل و دماغ میں نہ آئے جو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کا وار ہو۔ اور رہی دوسری بات، جو خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، آپ کو صحیح غلط کا فرق صاف واضح ہوتا ہے۔ تو دعا تو مانگو اور ضرور مانگو، کیونکہ وہی تو ذات ہے جو سنتی ہے، لیکن ساتھ اللہ پر یقین بھی لازم ہے۔
تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے، تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا، بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خود اپنی مدد کرتی ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں اور اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بس ایک بار ہمت کریں، پھر دیکھنا وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تم لوگوں سے امید لگاتے ہی کیوں ہو جبکہ امیدیں اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر زندگی میں تمہارے لیے آزمائش ہے تو دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جس انسان سے تم امید لگائے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دوسرے سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ جس سے تمہیں آج درد مل رہا ہے وہ بھی درد میں ہو شاید۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں فلاں انسان ہمارے ساتھ باندھ کے رہ جائے۔ بے سکون پریشانی ہر ایک کی زندگیوں میں ہے۔ کوئی خود سے کیسی جنگ لڑ رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہاں کوئی بھی آزمائش سے فری نہیں ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ بجائے دوسرے سے امید لگانے سے، ایک دوسرے کو غلط سمجھنے سے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو نہیں برداشت کرتا تو چپ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں۔ بجائے لفظوں کے زخم لگانے سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ انسان ہر وقت توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تھک کے اللہ کے پاس جاؤ۔ کسی کی بات بری لگی تو اللہ کو بتاؤ، مدد کی ضرورت اللہ کو کہو، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے کہو، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس طرح تمہیں کوئی ہرٹ بھی نہیں کرے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں
اب بھی اللہ ہمیں معاف کرے گا کیا؟ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ پہلے میں بھی خود سے یہی سوال کرتی تھی، اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ اس دفعہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور پتہ ہے وہ ہر دفعہ معاف کرتا رہا۔ سنو اے پیارے لوگوں، اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ معاف کرتا ہے بار بار۔ وہ انسان ہے جو معاف نہیں کرتے۔ گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، توبہ کریں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کریں۔ تب تک توبہ کرتے رہیں جب تک وہ اس پہ قائم نہیں رہتے۔ یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب شیطان خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے انسان بار بار توبہ کرتا ہے، یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ معاف کرے گا، ہر بار کرے گا۔ جتنی دفعہ آپ جاؤ گے وہ اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ آپ جیسا گمان کرو گے اللہ پاک ویسا معاملہ کرے گا۔ شیطان وسوسے ڈال رہا کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا، تو شیطان کو للکار کے بولے، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا اور ضرور کرے گا۔ تمہیں میں جیتنے نہیں دوں گی اور نہ میں ہمت ہاروں گی۔ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، یا کہہ لو شیطان کے وار، کہ ہم گناہ گار بہت ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ یہ سب شیطان کے بہانے ہوتے ہیں اللہ سے دور کرنے کے۔ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں جو گناہ گار نہ ہو۔ اللہ معاف ہی گناہ گاروں کو کرتا ہے۔ اللہ کی بخشش گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کرو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہو کسی بھی طرح، کیونکہ تمہاری زندگی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ تم بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو۔ گناہ ہونے پر اس تعلق کو چھوڑ نہ دو۔ اللہ معاف کرے نہ کرے یہ چیز خود نہ طے کرو، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے،
کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔